السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، آپ سب کو میری طرف سے ماہ رمضان بہت بہت مبارک۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا ماہ رمضان کے فضائل اور مسائل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازہ سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص روزہ دار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ مل پائے تو پھر پانی سے افطار کر لے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روک کر رکھا قیام کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ دوستوں، ہم بچپن سے ہی سنتے آتے ہیں کہ رمضان المبارک میں شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ دوستو، روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو مسلمانوں کو مجاہدہ اور ریاضت کی بھٹی میں سے گزار کر کندن بنائے جانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ دوستو، رمضان المبارک کی اہمیت اس بات سے بھی عیاں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دیا جائے کہ رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے،
ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی رہتا، کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ دوستو، رمضان کے فضائل اور اہمیت کے بارے میں جتنا بھی بیان کروں کم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔